کرو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آپ ہماری دعوت پر ماہ رمضان میں جو اس وقت بالکل پیاس کا وقت ہے اور بھوک کا وقت ہے اور آپ نے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں. آپ زحمت دی آپ کو، آپ تشریف لائے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات آپ سب کے جو روزے انہیں قبول فرمائے اور ان عبادات کو قبول فرمائے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے. خیر میں انشاءاللہ. کسی بھی ملک میں اگر ڈسکریمنیشن ہو تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. ڈسکریمنیشن ناانصافی کو لے کے آتی ہے، ظلم کو لے کے آتی ہے، میرٹ کے قتل کو لے کے آتی ہے اور نالائقوں کو آگے لے کے آتی ہے اور جو اہل لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے ڈسکریمنیشن کی بنیاد کے اوپر. اس وقت پاکستان میں ایک واضح ڈسکریمنیشن جو دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب پریزیڈنٹ پاکستان سے ملے اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملے. وہاں ایک 20 نکاتی ایک فارمولہ طے ہوا جو پریزیڈنٹ صاحب نے خود پڑھ کے سنایا. پھر پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات میں بھی اس کو انڈورس کیا گیا. وہ یہ تھا کہ ان 20 نکات کی مراعات کرتے ہوئے پاکستان میں ماہ رمضان کے دوران عبادات کو انجام دیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے پورے پاکستان میں الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہل تشیع نے من و ان جو اس سے پہلے والا چارٹر تھا جو لائے عمل تھا اس پر عمل کیا اور کہیں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی. مساجد کے اندر جماعتیں نہیں ہوئیں، اذان ہوئی، اگر کسی نے فرادہ نماز پڑھی تو پڑھی. پورے پاکستان میں مجموعاً ایسے ہوئے اور کہیں شکایت نہیں ملی اور کہیں حکومت کے ساتھ کوئی مشکل پیش نہیں آئی. اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا حکومت کی طرف سے بھی. میں نے پرائم منسٹر سے بھی کہا، وہاں پر بھی بات ہوئی. تو اب ماہ رمضان کے اندر امام علی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے عزاداری کی مجالس ہوتی ہیں اور جلوس عزا نکلتے ہیں. پھر یوم القدس کا جلوس بھی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے صوبائی حکومتیں ڈسکریمنیشن کر رہی ہیں، مجالس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں ان شرائط کے ساتھ جو آپ نے بیان کی ہیں. مساجد میں ہم نے عمل کیا ہے، پورے پاکستان نے عمل کیا ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ جو آپ پر پریشر ڈالتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، آپ اس کے آگے جھک جاتے ہیں. پھر اور جو قانون پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، سیولائزڈ ہیں اور کلچرڈ ہیں، جن کی علماء اور عوام آپ ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے اور اس کو کمزوری سمجھتے ہیں. لہذا صوبائی حکومتیں آ کے باقاعدہ مشکلات کھڑی کر رہی ہیں، پولیس مشکلات کھڑی کر رہی ہے اور امام بارگاہوں کے اندر مجالس روک رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ڈسکریمنیشن ہے، سراسر ناانصافی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. جو 20 شرائط ہیں جو طبی ماہرین نے بتلائی ہیں، جو پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا ہے، ہم اس کے مطابق ان امور کو انجام دینا چاہتے ہیں اور دیں گے. اور حکومت کے جو ذمہ دار ہے علاقے کے اندر، وہاں پر جو انتظامیہ ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے باقاعدہ وہاں پر چیزوں کو طے کرے تاکہ ان تمام کے تمام 20 نکات کی مراعات بھی ہو سکے، ان پر عمل بھی ہو سکے اور ہم اپنی عبادات کو جو ماہ رمضان میں انجام دیتے ہیں، مجالس عزا ہیں اور عزاداری امام علی علیہ السلام کا شہادت کا جلوس ہے اور اس کے بعد یوم القدس کے وہ ریلی ہوتی ہے ہماری اور مظاہرے ہوتے ہیں فلسطین کے مظلوموں کے حق میں، جو پوری دنیا کے میڈیا میں اس وقت بلیک آؤٹ اور سنسر کر دیا جاتا ہے. ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کو کوئی بات نہیں کرتا ہے. ان کے حق میں، قبلہ اول کے حق میں گھروں سے نکلنا ہے. لہٰذا یہ ڈسکریمنیشن ختم ہونی چاہیے. اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا. یہ حکومت والے لوگ سن لیں، پاکستان کی صوبائی حکومتیں سن لیں کہ یہ ڈسکریمنیشن برداشت نہیں کریں گے. اگر پاکستان ہے، قانون ہے، یہ کسی مسلک کا پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا پاکستان ہے. ہمیشہ کوشش کی گئی ہے مدتوں سے کہ اس کو مسلکی پاکستان بنا دیا جائے.
جس کی بنیاد کے اوپر میرٹ کا قتل اور پاکستان کبھی آگے بڑھ ہی نہ سکے. یہ مسلم پاکستان ہے, یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے, یہ سبز لالی پرچم والا پاکستان ہے, یہ علامہ اقبال کا پاکستان ہے. ہمیں وہ پاکستان قبول ہے, ہمیں کوئی مسلکی پاکستان جس میں ڈسکرمنیشن ہم کسی طور قبول نہیں کریں گے. اور علامہ اقبال کا پاکستان, قائد اعظم کا پاکستان ہی ہمارا نیریٹو اور بیانیہ ہے. اس سے ہٹ کر جو بھی بیانیہ لایا جائے گا اور عمل کیا جائے گا وہ پاکستان کو برباد کرے گا. پہلے بھی برباد کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں, تکفیریت آئی, دہشت گردی آئی, قتل و غارت گری ہوئی, اسی پر اکتفا کر لینا چاہیے. اور میرے خیال میں اب اس حکومت کو, جو موجودہ حکومت اپنے آپ کو ماڈریٹ حکومت کہتی ہے, جو اپنی ماضی کی حکومتوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کہتی ہے, اسے کبھی بھی نہیں چاہیے کہ یہ ڈسکرمنیشن کرے یا ڈسکرمنیشن ہونے دے. لہذا ہمارا احتجاج ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ڈسکرمنیشن کو ختم کیا جائے, اور پاکستان میں آنے والے ایام میں امام علی علیہ السلام کی شہادت کی جو مجالس ہے, عزاداری ہے, اس پر کسی قسم کی قدغن قبول نہیں ہے. ہمیں شرائط قبول ہیں, وہ 20 شرائط جو بتلائے گی اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے, اور اس کے لیے جو بھی SOP بنتی ہے اس پر بھی عمل ہونا چاہیے. لیکن اس طرح سے دوست دھاندلی نہیں چلے گی کہ آپ آئیں گے زبردستی پولیس کے ذریعے دبائیں گے اور آپ عزاداری امام علی علیہ السلام سے ہمیں روکیں گے. یہ انتہائی ناانصافی ہے, زیادتی ہے, لا قانونیت ہے, آپ کے اپنے بنائے ہوئے قاعدے اور ضوابط کی خلاف ورزی ہے, آپ کے پریزیڈنٹ نے جو اناؤنس کیا ہے اس کی خلاف ورزی ہے. خود آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس کو اپنے پریزیڈنٹ کی بات نہیں مان رہے, جو مرکز سے حکومت کہہ رہی ہے آپ اس کو نہیں مان رہے ہیں. لہٰذا مجھے امید ہے کہ ہمارے حکومت کے لوگ جو ہے, میں پرائم منسٹر کو بھی لیٹر لکھ رہا ہوں, پریزیڈنٹ کو بھی لیٹر لکھ رہا ہوں, وزیر مذہبی امور کو بھی لیٹر لکھ رہا ہوں, آج ان کو بھیج دوں گا, اور مجھے امید ہے کہ وہ اس پر توجہ کریں گے, اور ہم مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی مجالس کو بہترین طریقے سے اسی SOP کے تحت منائیں گے, اور عزاداری کے جلوس کو بھی اسی SOP کے تحت کریں گے, اور یوم القدس کے جلوس کو بھی اسی SOP کے تحت کریں گے, اور اس ڈسکرمنیشن کا راستہ روکیں گے, اور انشاءاللہ ایک سیولائزڈ, کلچرڈ, مہذب, قانون کی مراعات کرنے والے عوام اور پاکستانیوں کے طور پر انشاءاللہ ہم بیہیو کریں گے, اور دنیا کو دکھلائیں گے کہ ہم قانون کے تحت چلنے والے لوگ ہیں اور قانون کو پاؤں تلے روندنے والے لوگ نہیں ہیں. قانون کو جب حکومت والے لوگ پاؤں تلے روندیں گے تو اپنا تقدس کھو بیٹھے گا اور سے لاقانونیت پھیلے گی. اسی طرح سے مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہمارے لیے یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے. دیکھیے, ماہ رمضان کے ایام ہیں, کرونا کی وبا نے ہر طرف خوف اور ہراس پیدا کیا ہوا ہے. میری حکمرانوں سے گزارش ہے, اپیل ہے, خدا کے لیے ابھی عید بھی آنے والی ہے, ایام ماہ رمضان ہیں, آپ مہربانی کریں ان مسنگ پرسن کو جہاں بھی ہیں ہمیں لا کے دے دیں. ان کے گھر والے پریشان ہیں, ان کی والدہ پریشان ہے, ان کے بیوی بچے پریشان ہیں, بعض کو 4 سال ہو گئے ہیں, 3 سال ہو گئے ہیں, گھر والے واقعہ روز جیتے اور مرتے ہیں. تو جب ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے کہیں بھی تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں. خالق کائنات مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے, ظالموں کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. ہمارا ملک پہلے ہی بحرانوں کا شکار ہے. لوگوں کی آہیں نہ سنیں, خدا کے لیے اس مسئلے کو حل کریں. اور مجھے امید ہے کہ اگر توجہ کی جائے تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. بالخصوص اگر جو مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے مسنگ پرسن ہیں, ایک بھی ریاست کے خلاف, اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے, کسی نے ملک کے اوپر حملہ نہیں کیا, کسی نے خود کش حملہ نہیں کیا, کسی نے ایسا گینگ نہیں بنایا جو قاتلوں کا گینگ ہو, جو دہشت گردوں کا گینگ ہو, جو شہروں میں بم دھماکے کرے, جو مسجدوں میں بم دھماکے کرے, کوئی ایسا گینگ نہیں ہے. اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر خدا نخواستہ کوئی لا قانونیت ہوئی ہے, آپ اس کو قانونی میٹر میں طے کریں. اور یہ لوگ جو ہے, عید آنے والی ہے, ان کے والدین منتظر ہیں, اور اگر آپ اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے تو اللہ بھی آپ پر رحم کرے گا, وہ بھی آپ کی مشکلات دور کرے گا. تیسرا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت ملک کے اندر معاشی صورتحال کا ہے. لوگوں کی صورتحال بہت خراب ہو رہی ہے. حکومت کو چاہیے کہ لائف ود کرونا کے حوالے سے پلان کرے کہ کرونا کے ہوتے ہوئے ہم کیسے اپنے کارخانے چلائیں, کیسے مارکیٹیں کھولیں, کیسے بازار کھولیں, کس طرح سے زندگی کو رواں دواں کریں. کرونا اگر 2 مہینے رہتا ہے, 3 مہینے رہتا ہے, 4 مہینے رہتا ہے تو یہ تو بڑی مشکلات کھڑی کر رہا ہے ہمارے لیے, اور غریب لوگ اور غریب ہو رہے ہیں, بہت مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. حکومت کو چاہیے, ہمارے جو طبی ماہرین ہیں, جو میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, یہ کوئی ایسا
چارٹر بنائیں، کوئی ضابطہ بنائیں جس کے تحت لائف وتھ کرونا شروع کی جا سکے، تاکہ زندگی کو ہم چلائیں، رواں دواں کریں، ملک کو جمود کا شکار کر کے روک کر ہم بڑے مشکلات کا شکار ہو جائیں گے، آئندہ بڑے بحرانوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر معاشی مشکلات ہوتی ہیں تو مولا علی کا قول ہے کہ ایک طرف سے فقر آتا ہے، دوسری طرف سے دین انسان کا ہاتھ سے نکل جاتا ہے، فساد پھیلتا ہے، اخلاقی فساد پھیلتا ہے۔ جب فقر و غربت پھیلتی ہے تو معاشرے کے اندر چوریاں، ڈکیتیاں، مختلف قسم کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ایک سوشل بحران کھڑے ہوتے ہیں معاشروں کے اندر۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے، بلکہ لائف وتھ کرونا کے حوالے سے کس طرح سے ہم کرونا کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، ان چیزوں کو لے کے چلے، لوگوں کو رہنمائی دے، گائیڈ لائن دے۔ صوبے اگرچہ ان کو 18ویں ترمیم کے تحت ان کو کچھ اختیارات مل گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں بعض حوالوں سے مشکلات پیدا ہوئی ہے۔ آپ کا سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول وباؤں اور بحرانوں کے اندر باقی نہیں رہتا، ہر کوئی اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسی صورتحال بننی چاہیے جس کے تحت وباؤں میں، مشکلات میں، جنگوں میں، ایمرجنسی میں بالآخر ہمارا ایک سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہونا چاہیے جو ان مشکلات کا، فتنوں کا، بحرانوں کا اور وباؤں کا مقابلہ کر سکے۔ یہ بہت مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہر جگہ اپنی اپنی باتیں چلائی جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک دوسرے کو بلیم گیم شروع کر دی جائے، اور یہ اگر آپ سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نہیں ہوگا تو وباؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے گے۔ اسی طرح سے ماہ رمضان ہے، اس وقت مسلم ممالک کے اندر جنگیں ہیں، بعض مسلم ممالک کے اندر لیبیا میں جنگ ہو رہی ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، یمن میں جنگ ہے، حملے ہو رہے ہیں، مختلف قوتیں وہاں پر انوالو ہیں۔ چھٹا سال ہے یمن کے لوگوں پر، زمینی راستے بھی بند ہیں، فضائی راستے بھی بند ہیں، سمندری راستے بھی بند ہیں۔ لیبیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک نے نیٹو فورسز کے ساتھ مل کر وہاں پر قذافی کی حکومت کو گرایا، اور آج وہاں جنگ اور خون خرابہ ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ممالک نے، عرب ممالک نے ایک عرب حکومت کو گرانے میں عالمی استکباری قوتوں کا ساتھ دیا اور وہاں پر بربادی پھیلائی، اور آج تک جنگ ہے۔ اسی طرح سے کشمیر کے لوگ بہت مظلوم ہیں، اس وقت بہت مظلوم ہیں، محاصرے میں ہیں، اور ایک فاشسٹ حکومت جو مودی کی حکومت ہے، ایک انتہائی درندہ صفت حکومت جس نے وہاں پر مسلمانوں کے لیے پورے انڈیا میں جینا دوبر کر رکھا ہے، اور کشمیر کے اندر بھی۔ یہ مسلم امہ کی ذمہ داری ہے، مسلم امہ کے مؤثر شخصیات علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان ظالموں کے خلاف، ان مودی کی حکومت کے خلاف سٹینڈ لیں۔ فلسطین کے عوام بہت مظلوم ہیں، واقعاً محاصرے میں ہیں، اور ہر طرف آپ دیکھ لیں کہ ان کا پورا ملک بیچا جا رہا ہے سنچری آف ڈیل کے تحت، اسرائیل کو دیا جا رہا ہے، اور مسلمان حکمران ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر ظلم ہو رہا ہے اور قبلہ اول دیا جا رہا ہے ان قاتلوں کو اور ظالموں کو اور سیونسٹوں کو، اور آپ خاموش رہتے ہیں، آپ کی دینی غیرت کہاں گئی ہے؟ لہٰذا فلسطینیوں کی حمایت میں ماہ رمضان میں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ یمن کی جنگ کو بند ہونا چاہیے، وہاں پر حملے رکنے چاہیے۔ ہر روز ایئر اٹیک ہو رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں بچے بیماریوں کا شکار ہیں۔ 6 سال کی جنگ اور محاصرہ چھوٹی چیز نہیں ہے، شب و روز وہاں پر حملے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے مسلمان حکمران ہوش کے ناخن لیں، اور ان جنگوں کو جس میں مسلمانوں کو خون بہہ رہا ہے، ان کو اس راستے، اس کام کو روک دیا جائے اور بند کریں۔ بس یہ آپ کے منصوبے شکست کھا چکے ہوئے ہیں۔ کتنا توڑو گے، کتنا مسلمانوں کا اور خون بہاؤ گے؟ تمہاری یہ بھوک اور پیاس کب بجھے گی جو مسلمانوں کے خون سے بجھنے والی ہے اور کسی چیز سے بجھتی نہیں ہے؟ اور دشمنوں کو اور کفار کو ساتھ ملا کر آپ مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا دین اور کہاں کا انصاف ہے؟ اسی طرح سے دوبارہ سے ویسٹرن ایشیا کے اندر داعش کو امریکہ طاقتور کر رہا ہے۔ ہمارے افغانستان میں بھی وہ داعش کو لے کے آیا ہوا ہے۔ دوبارہ سے اس ریجن کے اندر فرقہ واریت کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور اس ملک کو نامن کریں گے، ہمارے ملک کو بھی نامن کریں گے، ان کو کر رہے ہیں۔ ابھی ان ماہ رمضان کے ایام میں اور پہلے سے پاکستان میں وہی فرقہ واریت کی فضا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ایک زمانے میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ باقاعدہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور انتہائی فتنہ انگیز قسم کا پروپیگنڈا چل رہا ہے جو اس ملک کی یونٹی کو نقصان پہنچائے گا۔ اس سے پہلے کہ پھر دوبارہ قتل و غارت گری شروع ہو، دہشت گردی شروع ہو، خدا کے لیے روکے اس کو، حکمران روکے اس کو۔
اس فرقہ وارانہ سوچ کو، اس فرقہ وارانہ فضا کو اور اس تکفیری سوچ کو حکمران روکیں، اپنی انتظامیہ سے کہیں، اپنی پولیس سے کہیں، اپنے اداروں سے کہیں، اپنی ایجنسی سے کہیں۔ یہ ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا ہوا ہے اور تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ انہیں دوبارہ حوصلہ مل گیا ہے، کل جن کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے اور فرقہ واریت جو ہے وہ ایک چنگاری کی طرح دفن ہو گئی تھی زمین کے نیچے، اب دوبارہ شعلہ وار ہو رہی ہے، دوبارہ تکفیر شعلہ وار ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے روکے اس کو، وگرنہ کل یہ ایک بہت خطرناک صورتحال میں ڈال جائے گی۔ ہم نے دیکھا ہے پہلے 70,000 جنازے اٹھائے ہیں پاکستانی عوام نے، پہلے ناامنی کو دیکھا ہے، اب دوبارہ سے شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اگر روکا نہیں گیا تو خطرناک صورتحال پاکستان میں پیدا ہوگی اور پاکستان نئے بحرانوں کا اور نئے فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، یوم شہادت علیہ السلام کے بارے میں کوشچن ہے۔ صدر مملکت نے SOPs جاری کی ہے، آپ لوگ ملاقات کی تھی تراویح کے بارے میں، کیا یوم شہادت کے دن پہ کوئی اس نے SOP جاری نہیں؟ آپ نے دیکھا ساتھ لکھا امام بارگاہوں اور مساجد میں، تو امام بارگاہوں میں تو تراویح کی نماز نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے نا، وہاں پر تو مجلس ہوتی ہے نا، باقاعدہ لکھا ہے مساجد اور امام بارگاہوں میں عبادات انجام دی جائیں گی۔ ہم نماز، روزہ، مسجد، نماز اور باقی چیزیں مسجد میں پڑھتے ہیں، مجلس ہم امام بارگاہ میں کرتے ہیں۔ ہمارے مسجد الگ ہوتی ہے، مجلس الگ ہوتی ہے، امام بارگاہ الگ ہوتی ہے، کیونکہ مسجد میں بعض صورتوں میں آپ نہیں جا سکتے، خواتین نہیں جا سکتی بعض صورتوں میں، لیکن امام بارگاہ میں جا سکتی ہے، تو لہٰذا وہاں پر وہ شرائط جو مسجد میں جانے کی ہیں وہ امام بارگاہ میں نہیں ہوتی ہیں، ایک اس میں ذرا آسانی ہوتی ہے، لہٰذا الگ سے امام بارگاہ بنائی گئی ہے عزاداری کے لیے اور مجالس کے لیے۔ تو وہاں پر کہا گیا، پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ مجالس بھی اسی SOP کے تحت ہوں گی، عزاداری بھی جس SOP کے تحت یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے پورے پاکستان میں عمل کرایا ہے، آپ پورے ملک میں چلے جائیں، کہیں بھی آپ کو اہل تشیع کی مساجد کے اندر کسی بھی جو طبی ماہرین نے کہا اس کی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے، پورے پاکستان میں سے کہا الحمدللہ لوگ سیولائزڈ ہے، کلچرڈ ہے، بات مانتے ہیں۔ تو عزاداری سید الشہداء کے والے مولا علی کی عزاداری کے والے سے حکومت SOP لے آئے، بٹھائے، جیسے SOP 20 نکات و بیان کیے گئے تھے، ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے، چیزوں کو سیٹل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کہیں سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ لوگ نہیں آنے چاہیے تو ایک لوگوں کی لمٹ رکھی جا سکتی ہے، کیا جا سکتا ہے، چیزیں سیٹ کی جا سکتی ہے، کوئی ایسا نہیں، کوئی راستہ نہیں بنایا جا سکتا۔ آج میرے ساتھ رابطہ کیا تھا انہوں نے، وزیر احمد بیمور صاحب نے، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم 2 دن بعد میٹنگ بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔